عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ روح کی بیماریوں میں سے حب جاہ اور اس کا علاج چل رہا ہے۔ اس سے قبل اس پر 2 بیان آپ سن چکے ہیں۔ آج اس پر بات ہے کہ کون سی جاہ مضر ہے۔ ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا، جس جاہ سے ضرر ہوتا ہے یہ وہ جاہ ہے جو طلب سے حاصل ہے، مانگنے سے، اور جو بدون طلب حاصل ہو وہ مضر نہیں ہوتی۔ کسی کا مقام اور مرتبہ اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا، اس نے نہیں مانگا، نہ کسی سے سوال کیا ہے، وہ مضر نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے۔ اگر لوگ اس پر حسد کریں اور اس کو برا بھلا کہنے لگیں تو حق تعالیٰ اس کو قوی کر دیتے ہیں، جس سے کوئی اذیت اس کے نزدیک اذیت نہیں رہتی۔ نیز ان مصائب سے جو باطنی ترقی ہوتی ہے حق تعالیٰ اسے قلب پر منکشف فرما دیتے اور ہر واقعہ کی حکمت پر مطلع فرما دیتے ہیں، اب اسے کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ حب جاہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بہت سنگین اور بہت خطرناک بیماری ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ناپائیدار ہے، اس کے پاؤں نہیں، اور دوسروں کے اعتبار پر موقوف ہے۔ کسی نے عزت مند سمجھا تو عزت والا ہو گیا، ذلیل سمجھا تو ذلیل ہو گیا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی ناپائیداری کا اور اس کے پیچھے لگنے کی حماقت ہونے کا استحضار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سمجھے کہ یہ جاہ اور یہ تکبر اور یہ بڑھائی یہ تو ناپائیدار سی چیز ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت والا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر جاہ مضر نہیں اور ہر جاہ ناپسندیدہ نہیں، بلکہ جاہ کا کچھ حصہ ایسا ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر وہ جاہ جو دفع مضرت کے لیے ہو۔ آپ کو میں نے مولا روم رحمہ اللہ کے حوالے سے پیر صاحب اور سانپ کا قصہ سنایا ہے، اسے مستحضر رکھیں اور اپنے دفاع کے لیے ہو، اتنا جاہ تو ہونا چاہیے۔ اگر انسان کچھ بھی جاہ نہ رکھتا ہو تو لوگ آ کر اس کو ستائیں گے اور اس پر ظلم کریں گے، اور اس کے پاس ظلم کے دفاع کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تو یہ بھی پسندیدہ بات نہیں۔ اتنی جاہ تو ہونی چاہیے جب آدمی کوئی بات کہے تو اس کی بات کو لوگ سن لیں اور اس کے ذریعے سے اپنے سے مضرت کو دفع کر سکے، دور کر سکے۔ جاہ وہ مضر ہے جو انسان اپنی طلب اور کوشش سے حاصل کرے۔ مثلا یہ کوشش کرے کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں منصب مل جائے، میری شہرت ہو جائے، اور باقاعدہ اہتمام اور کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے میں لگ جائے، تب تو یہ مضر ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی طلب کے بغیر بیٹھے بیٹھائے جاہ عطا فرما دے، روب دے دے، بڑھائی دے دے، یا بغیر طلب کوئی منصب عطا فرما دیا جائے، یا لوگوں میں مقبولیت عطا ہو جائے اور اس کے لیے اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی،
اپنے قصد سے اس کے لیے کوئی اسباب اختیار نہیں کیے تھے، لیکن من جانب اللہ شہرت ہوگی، تو یہ مضر نہیں بلکہ مفید ہے۔ اللہ کے لیے آدمی کام کرے تو یہ اب اللہ اس کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تو اس میں اس کا تو کچھ نہیں نا، اللہ نے یہ عزت دی، یہ تو اس کی طرف سے نعمت ہوگی۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے، امارت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسأل الامارہ فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها۔ یعنی امیر اور سربراہ بننے کو طلب مت کرو، طلب نہ کرو، کیونکہ اگر وہ امارت تمہارے سوال کے بغیر تمہیں ملے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تمہارے سوال کے نتیجے میں تمہیں امارت دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں امارت کے حوالے کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ تم نے خود ہی طلب کی تھی، اب خود ہی اس سے نپٹو، ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں، اللہ بچائے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں، خود ہی نمٹو، تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا۔ لہٰذا جتنے مناصب اور عہدے ہیں انسان ان کو حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے عطا فرما دیں تو اس کو قبول کرو اور یہ سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ پھر وہ منصب اور عہدہ مضر نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر کسی منصب پر بڑے بٹھا دیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو وہاں بیٹھ جانا چاہیے، بڑے جب کسی کام کو سپرد کر دیں اور کہیں یہاں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا چاہیے، اور خود سے منصب طلب کرنا کہ مجھے یہ منصب دے دیا جائے، فلاں منصب دے دیا جائے، تو اس میں تو ایک تو بے برکتی اور بعض اوقات اس میں معصیت بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں میں مدرس تھا، یہ مولوی اور طالب علم اور یہ لوگ ذرا دل کے کانوں سے اس کو سنیں، اس زمانے میں منطق کی ایک دقیق کتاب رسالہ میر ظاہر ایک استاذ کے سپرد ہوئی، وہ استاد سیدھے سادے تھے اور طلباء کی جماعت شریر قسم کی تھی، ہمارے جیسے بڑے مفتی صاحب اللہ سلامت رکھے صحت دے، تو سیدھے سادے تھے نا، طلباء ادھر بھی چڑھے دے ادھر بھی، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ ان کی کتاب میں کبھی کوئی طالب علم فیل نہیں ہوا، نہ وہ پڑھا باز پشتون طالب علم ہوتے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم ہم خود اپنے زور سے حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ معلومات ہاں انسان اپنی کسب سے حاصل کر سکتا ہے، علم جس کو نور کہا گیا ہے، نور سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ اللہ عطا کرتے ہیں۔ معلومات اور چیز ہوتی ہیں، علم فنون، جیسے کل ہی شیخ سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ شیخ المشائخ تھے، شیخ المحدثین تھے، ان کی بات میں طلباء سے عرض کر رہا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تو جو کچھ ہم سیکھتے ہم سے سمجھا یہ علم ہے، یہ علم تو نہیں، مثلا صرف سیکھ لی، نحو یہ تو فن ہے، علم تو نہیں، یہ فنون ہے، جیسے گاڑی چلانا ایک فن ہے، جیسے ہوائی جہاز اڑانا ایک کیا ہے، فن ہے، یہ مستری دیواریں بناتے ہیں اس کا فن ہے، علم نہیں۔ آج تک بتاؤ نا کہ کوئی پائلٹ بن کے اللہ تک پہنچا،
اس کا دل و دماغ روشن ہو گیا ہو، تقوی کی زندگی مل گئی ہو، صرف ڈاکٹری کا ایک وہ فن سیکھنے سے کوئی اللہ کا ولی بن گیا ہو۔ یہود و نصارہ میں بھی بڑے بڑے فنون کے ماہر ہیں، ہم سے زیادہ قرآن کی آیات کی تشریح وہ جانتے ہیں۔ علم ایک نور ہے، وہ اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اور اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ جیسے فقیہ کے پیر تھے، اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ جن کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، شیخنا جنجوہی افقہ من الشام، ہمارے شیخ گنگوئی علامہ شامی سے بڑے فقیہ تھے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے تو کافیہ تک کتابیں پڑھی۔ آج سسٹم ہی الٹ ہو گئے ہمارے، تو کہتے ہیں وہ طلباء کی جماعت شریر قسم کی تھی۔ بعض شریر قسم کے طالب علم ہوتے ہیں جو استاذ کو پریشان کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، خاص کر اگر استاذ بھی سیدھا سادہ مل جائے تو اور زیادہ ان کے دماغ پر چڑھ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا ان طلباء نے استاذ کو چکرا دیا اور پریشان کر دیا۔ ان استاذ نے درخواست دی کہ یہ طلباء میرے قابو میں نہیں آ رہے، مجھے کوئی اور سبق دے دیا جائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ اس قسم کے معاملات انہی کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس درخواست پہنچی تو انہوں نے اساتذہ کی مجلس بلائی اور اس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ یہ کتاب رسالہ میر زاہد کون پڑھائے؟ طلباء کی جماعت بھی بڑی شریر قسم کی ہے اور سوالات بھی بہت کرتے ہیں، لہٰذا ایسا استاد ہونا چاہیے جو ان کو قابو کر سکے۔ چونکہ پہلے استاد نے پڑھانے سے معذرت کر لی تھی، اس لیے اس کا اثر دوسرے استادوں پر بھی پڑا، کوئی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ آخر کار حضرت شاہ صاحب نے مجھ سے فرمایا، مفتی شفیع صاحب سے، کہ مولوی شفیع تم یہ کتاب پڑھا لو۔ میں نے عرض کیا حضرت بات یہ ہے کہ آپ اگر مجھ سے میری اہلیت پوچھتے ہیں، اہل تو میں تو میزان الصرف پڑھانے کا بھی اہل ہے۔ اہلیت کیا کسر نفسی، آج ٹکا نہیں آتا تو آکڑے ہوئے ایسے پھرتے ہیں جیسے ساری دنیا انہوں نے بنائی۔ اور اگر آپ پڑھانے کے لیے دے دیں تو بخاری شریف دے دیں، آپ دے رہے ہیں تو ٹھیک، یعنی جب آپ اپنی طرف سے دے دیں گے اور دعا بھی کریں گے تو میں وہ بھی پڑھا دوں گا۔ کیا عجب جواب دیا حضرت شاہ صاحب نے، فرمایا بس تم یہ پڑھاؤ بس۔ بہرحال حضرت والد صاحب نے جو بات فرمائی کہ اپنی ذات میں دیکھو، اور یہ واقعہ آگے لمبا ہے نا، وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ پھر طلباء پڑھے، طلباء سے کہا بھائی تفصیل سے پڑھو گے یا مختصر پڑھو گے؟ کہا جی تفصیل سے پڑھیں گے۔ کہا بہت اچھا۔ تو حضرت نے خوب پہلے دن ان کو لمبی چوڑی تقریر کی اور پھر کہا کہ کل میں حرف بحرف سنوں گا، صرف ہمیں پریشان کرتے ہو یا تم بھی کچھ ہوتا ہے نا، وہ چیز فلانا سے اس شروعات دیکھتے ہیں نا طلباء، یہ طالبوں کی بات آ گئی بیچ میں، تو ان کو تو نہیں پتہ شرح لکھنے والے کہ چاروں طرف کتابیں تھی، ادھر سے بھی لیا ادھر سے بھی لیا، اس نے لکھ ماری، طلباء کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ کہ تو وہ شرح والے نے تو ایسا لکھا ہے اور استاد ایسا پڑھاتا ہے۔ تو استاد ہو تو پھر دماغ کا یہ کیڑا نکال دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بالکل تفصیل سے پڑھاؤں گا۔ اور ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو گیا،
ہدایت نہ ہوا تو لبا پڑھتے تھے، تو انہوں نے آپس میں کچھ خسر پھسر کی، ہو جی فلاں جگہ اتنی تفصیل سے پڑھاتے ہیں تو یہ مختصر صرف کتاب سمجھاتے ہیں۔ تو میں ان کی خسر پھسر دیکھی، میں نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ میں نے کہا کچھ تو ہے، جیسا بھی ہے میں اس وقت تمہارے استاذی کے منصب پر بیٹھا ہوں، تم شاگرد ہو۔ تو کہا نہیں وہ جی یہ کہہ رہا تھا فلاں مدرسے میں اتنی تفصیل سے پڑھاتے ہیں تو آپ نے، میں نے کہا تیار ہو جاؤ، صبح تفصیل سے ہم پڑھائیں گے۔ الکلمۃ لفظ مجھے بمعنی مفردن دن دن، اس پر 100 سوال اور 100 جواب دوں گا، کل تیار ہو کے آنا، اور پرسوں پھر اسی طرح سنوں گا، جیسے پڑھاؤں گا اسی طرح سنوں گا۔ تو بس وہ غبارے سے باہر نکل گئی۔ اب حضرت نے بھی ان سے ایسے ہی کیا تو کہا جی بالکل بالکل، اس وقت جوش میں تھے نا۔ حضرت نے پڑھا دیا، دوسرے دن آئے سناؤ، کسی کو نہیں آتا، کہا آئندہ جیسا میں چاہوں گا ویسے پڑھو۔ اور اب تو آسانی کر دی، اکابر نے ہر کتاب پڑھانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے پڑھائی جائے یہ کتاب۔ بہرحال حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے یہ جو بات فرمائی کہ اپنی ذات میں دیکھو تو میں تو کچھ اہلیت نہیں رکھتا، لیکن جب کام بڑوں نے سپرد کر دیا تو وہ من جانب اللہ، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، جب وہ کام بڑوں کی طرف سے سپرد ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں توفیق بھی عطا فرمائیں گے اور مدد بھی فرمائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر وہ کام کر لو۔ اب جو کام وہ کرے گا اس میں تو نہ تو اپنی اہلیت کا خناس دماغ میں ہوگا، اور نہ وہ کام حب جاہ کے تحت ہوگا، نہ اس میں تکبر ہوگا، نہ عجب ہوگا، اور نہ ریاکاری ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت جی صاحب کے ہاں بیٹھے تھے، اور بھی بہت سارے حضرات بیٹھے، تو بیٹھے ہوئے حضرت جی صاحب کو بات فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو اتنے میں کوئی جواب آیا تو اٹھ کے جانے لگے جلدی میں۔ تو مجھے کہا آپ ان سے کچھ دیر بات کریں۔ میں نے کہا مجھے کون سے، اللہ بلائے گا نا۔ تو ہم شروع ہو گئے۔ بڑے جب کام سپرد کر دیں پھر لے تو لال نہیں کرنا چاہیے، تو واقعی پھر اللہ بلواتا ہے۔ چیزیں کہ بے طلب رسد آن دادہ خداست، جو چیز بغیر طلب کے مل جائے وہ اللہ کی طرف سے آئی۔ راتو رد مکن کے فرستادہ خداست، اے اس کو رد نہ کر، ہاں جی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ بہرحال ایسی جا جو بغیر طلب کے مل جائے وہ نہ مذموم ہے نہ مضر ہے۔ جتنے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ہیں، علماء دین اور بزرگان دین گزرے، یہ سب صاحب جاہ تھے، یعنی مخلوق ان پر مرتی تھی، شہرت بھی حاصل تھی، لوگ عزت کرتے تھے، ہاتھ پاؤں چومتے تھے، گویا کہ ان کو ایسی جاہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی جو بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی۔ ایک انگریز نے ہندوستان کے حالات پر ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان پر حاکم کوئی بھی آ جائے لیکن اصل حکومت یہاں ایک ہی شخص کرتا ہے، وہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ ہے، یعنی اصل حکومت جو انسانوں کے دلوں پر ہے وہ ان کی ہے۔ بہرحال یہ جا جو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، علماء دین کو عطا فرمائی ہے، یہ ایسی جا ہے جو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نصیب نہیں، نہ ان کو ایسی جا مل سکتی ہے، اس لیے کہ بادشاہ تو صرف اپنے زمانے میں کرو فرق کا مظاہرہ کر لے گا، لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت یہی لوگ کرتے ہیں۔
اب دیکھو بچہ زیادہ سے زیادہ وہ ملازموں کو لگائیں گے، استقبال کرو، یہ کرو، ادھر ہو جاؤ، ادھر خدمت کرو، اور جہاں کہیں علماء آ جائیں، ابھی حضرت تقی صاحب دامت فیوز ہمیں ادھر ناراض گئے، تو واقفین حال نے بتایا کہ وہ اس شان و شوکت سے گئے، لوگ حیران تھے پتہ نہیں کون آ گیا، اور پیچھے اب انہوں نے تو نہیں کہا کسی کو میرے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں اور بڑی سیکورٹی ہو اور یہ ہو، خود بخود ہر ایک خدمت کرنے کو تیار ہے، کیونکہ تو دل میں یہ نہیں کہ لوگ ایسا کریں، اب ہر ایک صرف ایک دیدار، ایک جھلک کے لیے کیا ہے جی مر رہا ہے، تو یہ ہے اصل حکومت جو لوگوں کے دلوں پر۔ بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں ایک بزرگ کا مزار ہے، اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے ملک کے جسم کا ٹکڑا ہم سے جدا ہوا ہے، اللہ ہمیں پھر عطا کر دے، آمین۔ بنگلہ دیش ہمارا ٹکڑا ہے جسم کا، اوخو وہ بھی جب جدا ہوا نا ہم سے، تو ہماری تو پیدائش سے بھی پہلے کی باتیں ہیں، لیکن جو تاریخ ہم نے پڑھی اس میں یہی ملا کہ اس وقت بھی لسانیت، اس وقت بھی قومیت، اس قسم کے نعرے بدبودار لگ رہے تھے، تو ان نعروں کی پاداش میں یہ سارا کچھ ہم سے، ہمارا ایک بازو جدا ہو گیا، آج بھی وہی نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ جس کو درگاہ شریف کہتے ہیں، وہاں بزرگ کا مزار ہے درگاہ شریف، اب اس محلہ کا نام بھی درگاہ ہے اور وہاں کی مسجد کا نام بھی درگاہ ہے۔ ان کا نام حضرت شاہ جلال صاحب مجرد یمنی رحمہ اللہ تھے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، اور یہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے ایک زمانے کے۔ کہا جاتا ہے کہ سلہٹ کو فتح کرنے والے بھی اصل میں یہی بزرگ تھے، یمن کے رہنے والے تھے اور مجرد یعنی شادی نہیں کی، یمن سے ہجرت کر کے جہاد کے لیے آئے اور یہاں آ کر جہاد کیا۔ اب یہ حال ہے کہ سارے بنگال کے لوگوں کو جو عقیدت اور محبت اور عظمت حضرت شاہ جلال صاحب رحمہ اللہ سے ہے، وہ دنیا میں کسی سے ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر میں وہاں تھا، حضرت مفتی صاحب فرماتے ان کے مزار پر حاضر ہونے والوں کا یہ عالم تھا کہ میلوں تک تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ بہرحال یہ اولیاء اللہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، لہذا ان سے بڑی جا دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر طلب کے ملتی ہے، اس لیے نہ صرف یہ کہ یہ جا مضر نہیں بلکہ یہ جا ممد اور معاون بن جاتی، اس کے ذریعے دین کا کلمہ آگے پھیلتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے ذریعے فیض پھیلتا ہے، لہذا اپنی طرف سے شہرت کی طلب نہ کرے اور نہ اپنی طرف سے اس فکر میں نہ رہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرا بڑا نام ہو جائے، اللہ اس شہرت سے بچائے، بلکہ ہر شخص شہرت سے بچے اور حتی الامکان اپنے آپ کو شہرت سے بچانے کی کوشش کرے۔ آج کل تو اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی وجہ سے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ شہرت کا لباس پہننے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کر کے اپنے لیے شہرت حاصل کر رہا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ جی اگر آدمی غور کرے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ شہرت کوئی طلب کرنے کی چیز نہیں بلکہ یہ تو آدمی کو پریشان کر دیتی، کیونکہ جب آدمی کی شہرت ہو جاتی ہے تو ہر وقت اس کا دماغ کسی نہ کسی دھندے میں مشغول رہتا ہے، وہ آرام اور چین سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کوئی شخص اس کے پاس کسی کام کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے آ رہا ہے،
کوئی کسی مقصد کے لیے آ رہا ہے، ہر وقت تانتا بندہ رہتا ہے، وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، اور جو شخص مشہور نہیں اس کے پاس کوئی نہیں آتا، غم ہو گئے۔ وہ بالکل آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس جا سے اور اس طلب شہرت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ حضرت لکھتے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے خط لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے میرا بھی کوئی حلقہ اثر ہو اور کچھ معتقدین ہو، اعتقاد رکھنے والے۔ میں نے ان کو لکھا تمہارے دل میں کیا بلا مول لینے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک بلا ہے، اس لیے جب تمہارا حلقہ اثر ہوگا تو پھر تمہیں نہ دن میں چین ملے گا اور نہ رات میں۔ یہ کوئی طلب کرنے کی چیز نہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی بغیر طلب کے عطا فرما دیں تو اس کو حق سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرو، باقی اس کو خود سے مانگنا ایسے جیسے یہ خواہش کرنا کہ آ بیل مجھے مار۔ آ بیل مشہور محاورہ ہے نا، مطلب یہ تو بیل کو دعوت دینا ہے کہ تو آ کر مجھے سینگ مار۔ یہ شہرت طلب کرنا اور لوگوں کے اندر نام ہونے کو طلب کرنا، یہ کی حقیقت یہی ہے۔ مجھ سے پوچھو، حضرت کہتے ہیں نہ صبح چین نہ شام چین نہ رات میں چین، حالانکہ حلقہ احباب زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنے تھوڑے بہت لوگ جانتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آتے رہتے۔ ہاں جی، وہ سمجھتے ہیں ان دھاپڑوں کو کام ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہ چاہ وہ کہاں حضرت اور کہاں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال اس کا تو عشر عشیر بھی نہیں، لیکن پھر بھی، اور اگر کسی وقت یہاں سے نکل جائیں تو ایک دم اوہ جی آیا سے تسی نہ ہو دنیا میں پتروں ایسا کوئی ہے کہ 24 گھنٹے وہ ایک جگہ بیٹھا رہے اور ادھر ادھر وہ حرکت نہ کرے۔ اور پھر اسی لیے بزرگوں نے ترتیب بتائی ہے نا، کسی کے پاس جانا ہے اس کی مصروفیت کا لحاظ رکھو، اس سے وقت لو، اس سے پوچھو ہاں جی آنا چاہتے ہیں، اتنے ٹائم کے لیے آئیں گے جی، کس وقت آئیں، کیا کریں؟ تو ہم بس پرواہ ہی نہیں کرتے اس چیز۔ تو اب کوئی ایک مسئلہ، کوئی دوسرا مسئلہ، کوئی کیا لے کے آئے گا، کوئی کیا لے کے آئے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں ان بزرگوں کا اور کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، بس وہ ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت حاضر باش، ہر وقت حاضر باش۔ اس دن کی بات کیا ہی دوں، وہ یہاں مہمان آئے ہوئے وہ جنہوں نے جمعہ پڑھایا، تو جمعے کو میں نے وہ صبح میں نے کہا صبح کی نماز ہماری اس وقت 4:30 ہوتی تھی، میں نے کہا صبح جماعت 4:30 ہے تو 4:20-25 پہ یہاں سے چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہم ادھر جماعت کریں، اب مہمان آئے ہوئے۔ میں نے کہا حضرت ادھر ہی چل، نہیں بس استاد زادے بھی ہوں، شیخ زادے ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر ہم نے جماعت کر لی گھر میں، تو اب ساتھیوں میں سے بعض سے پتہ چلو صاحب ہے ہی نہیں تھے تو فلانا تھے۔ اب اللہ کے بندو، میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ اب میں نے کہا ان کو اپنے عمل سے ذرا سبق دینا چاہیے بہ نسبت زبان۔ اب ہم نے پابندی شروع کی۔ اب جنہوں نے بات کی تھی تو اللہ کی شان، دوسرے دن صبح، دوسرا یا تیسرا دن تھا، صبح جس وقت نماز کے وقت میں خوب بارش ہے، جس وقت کے لیے حکم بھی ہے اذا ابتلت النعال فالصلاۃ فی الرحال، جب اتنی تیز شدید بارش ہو تو پھر اپنے اپنے گھروں میں اپنی جگہ میں نماز پڑھ لو۔ لیکن ہم نے پرواہ نہ کی اور آگے رائے جی تو مقتدی نہ باشد
مقتدی ایک بھی نہیں. پھر ان میں سے ایک مجھے ملا جس نے مجھ سے بات کی تھی دوسرے وقت میں نا. میں نے کہا حضرت صبح کہاں؟ او جی بارش اتنی شدید تھی. تو میں نے کہا بارش ایک عذر ہے نا, آپ نہیں آ سکے جو وہاں. تو اسی طرح اگر کوئی شخص نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں فتویٰ سازی نہ کیا کرو نا. یہی سمجھا کرو کہ نہیں جو آیا تو آخر کوئی عذر ہوگا. کہ فتوے لگانے کی, میں نے کہا اللہ نے تم سب کو یہ نقد جواب دیا ہے اگر تم سمجھ سکو. اس لیے اوروں کا بھی کوئی تقاضے ہوتے ہوں گے, کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں. مقتدی خود غرازر ہوں, پرواہ نہیں ہوتی. امام صاحب ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو بس سارے لٹ لے کے کھڑے. جی انسان, وہ انسان ہے ہی نہیں ہے. امام جیسے انسانوں میں شمار ہے کہ کم سارے تو صحیح دن, ضرورتیں تمہاری ہیں. اور ہماری تو حالت یہاں تک ہے. اس دن ایک جگہ پروگرام میں تھا تو مغرب کو ہم پہنچے, بس اذانیں شروع ہو گئیں. یوں پہنچے تو مغرب کی اذان شروع ہو گئی. تھوڑی دیر بیٹھے, اذان ختم ہوئی تو حضرت نماز پڑھا دو. میں کہا یار آپ ہی پڑھائیں, ہمیں چھٹی دے دو. نہیں نہیں جی نماز پڑھائیں. میں آگے ہو گیا. نماز میں نے پڑھائی میں پڑھانے سے پہلے لوگوں کی طرف مڑا. میں نے کہا دیکھو مولوی کو کہیں بھی چھٹی نہیں, مولوی کو چھٹی نہیں. وہ ریحان ہو کے میری طرف دیکھتے. میں نے کہا آپ میرے مقتدی سمجھتے ہوں گے جنا نیند, لیکن میری نماز پڑھانے کی چھٹی ہے, میں تو پڑھا رہا ہوں. اس مسجد میں نہیں نا, دوسری میں تو پڑھا رہا ہوں. یہ مطلب تو نہیں میں نے چھٹی کر لی اور میں نے نماز ہی نہیں پڑھائی. مغرب بھی ان کو پڑھائی, عشاء بھی ادھر پڑھائی. پھر بیان ہوا, پھر عشاء ذرا لیٹ پڑھی. میں نے کہا دیکھو ہم نے 2 نمازیں آپ کو یہاں پڑھائی تو چھٹی تو نہ ہوئی میری پڑھانے کی. چھٹی تو تب ہوتی بغم مزے سے لیٹا رہتا. ہاں جی, اور سارے محکموں میں چھٹی ہے, اس محکمے میں چھٹی. تو اب اگر ایک جگہ ہم نے نہیں پڑھائی تو ہو سکتا ہے دوسری کسی جگہ پڑھائی ہی ہوگی. پڑھائی نہیں تو پڑھی تو ہوگی انشاءاللہ. جی دیدہ دانستہ اللہ نمازیں نہ چھڑائے. جی جب تک جان میں جان ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا کریں. تو اب دیکھو ایک طرف سے لوگ آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ لے کر آتے ہیں, ایک طرف تو لوگوں کے آنے سے ہر وقت مشغولیت ہی رہتی ہے. مزید یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنا ذاتی اور نجی مسئلہ لے کر آتا ہے اور آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کس کس مصیبت میں گرفتار ہے. ان کی باتیں سن کر طبیعت پر بڑا اثر ہوتا ہے. تو پکی بات ہے, ہر ایک کی ہے کہ پریشان, دوسرا ہی پریشان کہ یہ بیچارہ اس مصیبت میں, یہ فلاں پریشانی میں مبتلا ہے, جس کے نتیجے میں ہر وقت دل پر کوئی نہ کوئی چوٹ لگتی رہتی ہے. لوگوں کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے. اور میں اپنے عزیزوں سے کبھی کہا کرتا ہوں, میں نے کہا یار دیکھو تمہارے ذمہ صرف کیا ہوتا ہے, اپنی رشتہ داری ہے بس. رشتہ داری میں بیماری ہوئی آپ چلے جاتے ہیں, فوتگی ہو گئی آپ چلے جاتے ہیں. تو ہماری رشتہ داری تو پورے پاکستان سے ہے. جہاں کہیں فوتگی ہے ہمیں پہنچنا پڑتا ہے, بیماری ہے ہمیں جانا نہیں جا سکتے, کسی وقت کسی مجبوری کے دوسرے وقت جانا پڑتا ہے. تو اس لیے اب لوگ صرف رشتہ داریوں کو پوری نہیں ڈال سکتے, تو ہمیں تو ساتھ اور بہت سارے نظاموں کو سنبھالنا پڑتا ہے. یہ بات اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اور آسان ہو جائیں. اور جو آدمی گوشہ نشین ہے نہ اس کو کوئی جانتا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی آتا ہے, بس تنہائی میں اپنے اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہے, اسی میں مست ہے. اس زندگی کا کیا کہنا, لہٰذا یہ شہرت کوئی طلب کرنے کی چیز ہے. کل پرسوں ایک تراشا میں نے پڑھا اخبار کا, اس میں لکھا تھا کورونے کے دنوں میں 2 مہینے میں ایک طالب علم ہے اس نے قرآن حفظ کر لیا. 2 مہینے تو ہو سکتا ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے. مہینے میں بھی آپ کے مدرسے میں
ایک مہینے میں قرآن یاد کرنے والے بھی ہیں، صرف ایک مہینہ۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ شہرت یا وہ چیزیں ہم نہیں کرتے، تو اس کو آج کل تو نمود و نمائش کا دورہ ہے نا، ادھر شہرت ادھر شہرت، نام آئی جی فلاں ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہو سکتا ہے نا سب سے کٹ کٹا کے ایک آدمی ایک ہی کام پہ لگائے تو سارا کچھ کر سکتا ہے۔ ہم ادھر بیٹھتے ہیں، اب قرآن طلباء سے کہا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ یار ادھر سے ذرا قرآن تلاوت کریں گے، یہ یاد کریں گے، بس وہ ایک آیت پڑھتے ہیں تو کچھ لانجا آ جاتا ہے۔ کیا کریں گے، کیسے ہوگا؟ اور اس سال میں تو کہہ رہا تھا، یہ مولوی رجب صاحب بیٹھے ہی تھے نا میٹنگ میں نے اساتذہ کی کہا تھا مجھے 6 مہینے چھٹی دے دو، میں جاتا ہوں کسی ایسی جگہ جہاں نہ مجھے کوئی جانتا ہو نہ میں نے ایک جگہ دیکھ لی ہے، ادھر جاتا ہوں، فون رابطے ماپتے کچھ نہیں، تو انشاءاللہ 6 مہینے میں حفظ قرآن کر کے آ جاؤں۔ تمہیں لانجے ہٹاؤ تو صحیح، یہ طلباء کے لیے جس کا اور کوئی کام نہیں ہے یار، وہ اپنے اس وقت کو بہت غنیمت سمجھے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فضل فرمائے، اللہ اکبر۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مل گیا ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو، پھر اس پر اتراؤ نہیں کہ میں اتنا مشہور ہو گیا ہوں اور میری طرف اتنے آدمیوں کا رجوع ہے، بلکہ اس کا حق ادا کرو، اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے لوگوں کی خدمت عطا فرما دی، اتنے لوگوں کا خادم بنا دیا، لہٰذا اس خدمت کا حق ادا کرو، اس خدمت کا حق ادا کرو۔ جس میں آپ بیٹھے ہیں تو اس کے پرانے بڑے دو مرید سجے کھبے جو بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، انہوں نے مجھے پیر بنایا نا، ادھر آتے علی جی بیعت کرو، جی صاحب نے اجازت دے دی، میں نے کہا گواہ ہیں دونوں بوڑھے، میں نے کہا نہیں یار حضرت موجود ہیں ان کے پاس ہے، کہ ادھر گئے، ادھر کہیں پتہ نہیں شکایت کی ہے کیا کیا ہے، بہرحال جی صاحب نے مجھے بلایا، پھر کہا آدمی بھیجوں گا آپ میں سے واپس نہیں کرنے، تو میں نے کہا حضرت آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں یہ کام مجھ پہ بوجھ ہے، میرے بوجھ کو تقسیم کرو، تو اس لیے حضرت بڑوں نے کہہ دیا تو ہم بھی چپ ہو گئے، ورنہ نہ کبھی شوق ہوا ہے، نہ کبھی چاہت ہوئی ہے، نہ ان کاموں کے لیے فرصت ہوئی ہے، بہرحال بڑوں نے بٹھا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ بڑوں کی یا اللہ جو حسن ظن ہے اس کے مطابق قیامت میں ہمارے ساتھ معاملات، وہ حسن ظن رکھ کے انہوں نے بوجھ سر پہ لاد دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنی میں صحیح طریقہ سے پورے اصول اور آداب کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ تو اس لیے اب اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، سب سے ضروری طلب ہوگی، فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا، پھر اللہ محروم نہیں کرے گا۔ طلب نہیں ہے ویسے ہی لگا رہے آدمی تو پھر ہم دنیا کی کتنی طلب کرتے ہیں، یہاں ملتے ہیں بڑے بڑے عہدے، ہاں جی کتنی سفارشیں کراتے ہیں، کبھی ایک کہ جی علی جی میری سفارش کرو، علی جی ایسا کرو، دنیا کے عہدوں کے لیے، دنیا میں اونچا بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے خیال آ گیا ہوا عجیب سے، ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کرتے ہیں نا رات دن ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے، تو جنتا جو یہیں بیٹھے تھے جی آدمی آتے وہ ہمارے نام پہ الاٹ ہو گیا ہے سارا کچھ، بغم ہو کے بیٹھے تھے جی، دنیا میں ایک گھر ملتا ہے، اے اللہ غفور رحیم اب بھی ہے نا، یہ صرف قیامت کو ہوگا، اب بھی تو غفور رحیم ہے نا، تو ابھی گھر کیوں نہیں ملا ہمیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کوٹھی تیار ہو جائے، کیوں نہیں ہوتی؟ غفور رحیم نہیں ہے نا، ہے نا، وہ غفور رحیم ہے نا،
کریم بھی ہے، جواد بھی ہے، ہاں جی، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم نہیں بیٹھتے کہ کوٹھی تیار ہو جائے۔ تو اتنی بڑی اللہ کی جنت، تو اس کو ایسا سمجھ لیا تھا نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ہاں جی اللہ کے اوامر پورے کرتے ہیں، نہ منہیات سے بچتے ہیں، تو بس جی جنت ہو جی، کس جگہ بڑھائی ہے سمجھو۔ ہاں جی، تو جنت میں مکان بنے ہوئے نہیں ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہو تو چٹیل میدان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ادھر سے مٹیریل بھیجو تاکہ بنے نا، تیار ہو جائے۔ مٹیریل یہاں سے بھیجنا پڑے، اور وہاں کا مٹیریل ہے تو نہیں کہ تلدے آرڈر جیسا اتنے ٹرک ٹائم بھیج چھوڑو جی، اتنے سریا بھیجنے جی، اتنے ٹن جی، اتنے سیمنٹ کے تروڑے بھیجنے۔ وہاں کا مٹیریل یہی ہے، اللہ کے سارے اوامر کو ہم پورا کر لیں، منہیات سے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کر لیں، اور ان سے جن کاموں سے رکنے کا کہا رک جائیں، تو باغ مٹیریل جا رہا ہے جی۔ اور اس کو یوں سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ٹرک بھیجنا ہے تو نمازوں کا بھیج، روزوں کا بھیج، ہاں جی صدقے خیرات کا بھیج۔ پھر دیکھیں جو اینٹ اور جو بلاک وہاں بھیج رہا ہے اس نال کوئی مٹی نہ لگی ہے، یہ تو دنیا میں بتاؤں نا صاف کر دیں، نال مٹی نہ ہوئے جی، سیمنٹ پکڑ دے نہیں۔ تو دیکھیں نماز تو ہوگی تو بدنگاہی تھی، نال مٹی نہ لگی دیا ہو، ایسا نہ ہو۔ نماز تو پڑھ لی لیکن ساتھ بدنگاہی کی، نہ گانے باجے کی مٹی لگی ہوئی ہو، تو پھر وہ بلاک کرامت ہو سی نہیں، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ مٹی ساتھ سے ہٹاؤ گے تب سیمنٹ اس کو پکڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ میرے آپ کے حال پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہدایت کی ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ